کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آہستہ سے کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا اور اس کی کوشش یہ ہوتی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرگوشی کروں، یعنی میں کوئی اپنی راز کی بات آہستہ سے کہوں، چنانچہ وہ آہستہ بات کرنے کی کوشش کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے نہ رہتے، اپنے جسم مبارک کو اس کے لیے جھکا دیتے، اپنے گوشے مبارک کو، اپنے کان مبارک کو اس کی طرف جھکا دیتے تاکہ وہ بہت آسانی کے ساتھ سرگوشی کر سکے۔ سبحان اللہ۔ اگر میرے کان میں کوئی بات کہے اور میں یوں ہی اپنی جگہ رہوں اور اس کے برعکس میں اس کی طرف جھک جاؤں تو اس میں بڑا فرق ہے۔ محبت، الفت اور خیر خواہی یہ ہے کہ جیسے وہ مجھ سے رازدارانہ بات کرنا چاہتا ہے تو میری باڈی لینگویج سے بھی کچھ ایسا ظاہر ہو کہ ہاں میں اس کی رازدارانہ بات سننا چاہتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہی انداز تھا، کوئی اگر رازدارانہ بات کرنے کی کوشش کرتا تو آپ اس کی طرف جھک جاتے، گوش مبارک کو جھکا دیتے، اور قربان جائیے سبحان اللہ، جب تک وہ سرگوشی کرتا رہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف جھکے ہی رہتے، جب وہ بات کر چکتا تو پھر آپ پیچھے ہٹتے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ صدق اللہ العظیم۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ الحمدللہ، اس بابرکت مبارک محفل میں ہم سب کو حاضری کا شرف حاصل ہے۔ واضح رہے کہ 11ویں شریف اور 12ویں شریف کی نسبت سے یہ محفل منعقد پذیر ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک کی نسبت سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک کی نسبت سے نسبت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ بعض دفعہ انسان، بعض دفعہ ہم ہر اعتبار سے کھوٹے ہوتے ہیں، نہ نیت خالص ہوتی ہے، نہ عمل اتنا پختہ ہوتا ہے، عمل اتنا کامل ہوتا ہے، لیکن نسبتوں کے صدقے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ عطا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے یہ نسبتیں دنیا اور آخرت میں قائم و دائم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نسبتوں کی محرومی سے محفوظ فرمائے۔ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے چند گوشے انشاءاللہ آج کے درس میں ہم سب ایک دوسرے کو سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی برکتیں ہماری زندگی میں شامل حال فرمائے۔ محترم معزز سامعین کرام، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ
ہر قسم کے تکلف سے، تصنع سے اور بناوٹ سے بالکل پاکیزہ اور منزہ تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، آپ کا بولنا، گفتگو فرمانا، آپ کا خطاب فرمانا، صحابہ اکرام سے ملاقات کرنا، اپنی گھریلو زندگی کے آداب معاشرت اور معاشرتی زندگی، ایسے ہی کاروبار کرنا، تجارت کرنا، گھر کے لیے سودا سلف خریدنا، یہ تمام چیزیں تکلف سے پاک تھیں، تصنع اور بناوٹ کہیں نہیں تھی۔ بات بڑی توجہ طلب ہے، ہماری زندگیوں میں تصنع بہت داخل ہو گیا ہے، تصنع اور بناوٹ۔ ہم جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی تصنع سے کام لیتے ہیں، بناوٹ سے کام لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب اندر سچائی نہیں تو باہر بھی سچائی نہیں۔ تصنع اور بناوٹ کہیں بھی ہو وہ حقیقی حسن کو ماند کر دیتی ہے، حقیقی حسن ختم ہو جاتا ہے۔ کہیں بھی تکلف، تصنع اور بناوٹ ہو تو حقیقی حسن ختم ہو جاتا ہے، اس عمل کا نکھار ختم ہو جاتا ہے، اس عمل کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے، اس عمل کی لذت، اس عمل کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے، خواہ وہ رشتوں اور آپس میں مراسم اور معاملات ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر دو دوست آپس میں پرتکلف ہیں، تکلف اور تصنع سے کام لے رہے ہیں، تو ہم آنکھیں بند کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی دوستی سچی نہیں ہے۔ اگر دوستی سچائی پر مشتمل ہوتی تو تصنع نہ ہوتا، بناوٹ نہ ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی ایک دوسرے کے لیے دعوتوں کا اہتمام کرتے تھے، لیکن ان کی دعوتوں میں تکلف نہیں تھا، تصنع اور بناوٹ نہیں تھی، محبت، پیار، خلوص، مٹھاس اور سچی محبت۔ لہذا چند کھجور کے دانے ہی اگر مہمان کی تواضع کے طور پر پیش کر دیے جاتے تو نہیں پیش کرنے والا اس کو برا مناتا تھا کہ مہمان کیا سمجھے گا، اور نہیں مہمان اس کو کسی طریقے سے ناپسند کرتا تھا کہ مجھے کھجور پیش کی گئی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ایک دوسرے کی مہمان نوازی کے لیے قرض نہیں اٹھاتے تھے، اپنے اوپر بار نہیں لیتے تھے، بوجھ نہیں لیتے تھے، نہ اپنے ذہن پر بوجھ لیتے تھے۔ ان کی دعوتوں کی بے تکلفی کا حال یہ تھا۔ ایسے ہی رشتوں میں، ایسے ہی ایک دوسرے کے گھر آنا، ایک دوسرے کے گھر جانا، سواری پر دوسرے کو سوار کر لینا خالصتاً محبت کی بنیاد پر تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تکلف اور بناوٹ سے بالکل منزہ تھی۔ انتہائی سچائی کی بنیاد پر آپ کی گفتگو ہوتی تھی، سچائی کی بنیاد پر صحابہ کرام میں نشست فرما ہوتے تھے۔ مجلسیں برخاست ہوتیں یا مجلسیں منعقد ہوتیں، وہ بے تکلف پر محبت تھے۔ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس بے تکلفی کو صحابہ کرام نے بہت جگہ، بہت انداز میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام محب طبری نے اپنی لکھی ہوئی سیرت کی کتاب میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر معمول تھا کہ آپ مسجد نبوی شریف سے مسجد قباء تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ہفتے میں 2 دن آپ کا معمول تھا کہ آپ مسجد قباء تشریف لے جاتے، کیونکہ آپ کو وادی قباء سے اور اہل قباء سے محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں قرآن پاک کی آیت نازل فرمائیں، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نظافت، پاکی اور طہارت میں قرآن پاک کی آیت نازل فرمائیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اول میزبان بھی اہل قباء تھے۔
اگرچہ آپ کم و بیش 3 دن قباء تشریف فرما رہے اور اس کے بعد مدینہ شریف آ گئے، لیکن اہل قباء اور اس قرا قباء سے گاؤں قباء کے گاؤں سے آپ کو اتنی محبت تھی کہ آپ کے ہفتے میں 2 دن ضرور تشریف لے جاتے، کبھی پیدل اور کبھی سواری پر۔ تو اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دراز گوش گدھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ سواری ہے اس لیے ہم بطور احترام ایسا لفظ استعمال نہیں کرتے جو عرف عام میں ناشائستہ، جس کا شائبہ نکلتا ہو، جس لفظ سے شائستگی نہ آتی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور احترام وہ منسوب نہیں کیا جاتا، یہ احترام کا تقاضا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دراز گوش پر سوار تھے، قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تواضع پر، شان انکسار پر، کہ دراز گوش کی پیٹھ پر، پشت پر معروف طریقہ کار کے مطابق کچھ گدی وغیرہ نہیں رکھی گئی تھی، حتیٰ کہ کھجور کے پٹھوں سے بنی ہوئی چٹائی کو رکھنے کا بھی اہتمام نہیں کیا آپ نے۔ اس قدر بے تکلفی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ سادگی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دراز گوش پر بغیر پشت پر کچھ رکھے آپ سوار ہو گئے۔ آپ کو کبھی دراز گوش پر بیٹھنے کا موقع نہیں ملا ہوگا، الحمدللہ بچپن میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ سعادت حاصل ہوئی ہے۔ دراز گوش کی پشت بہت سخت ہوتی ہے گھوڑے کے مقابلے میں، گھوڑی کی پشت نرم ہے اور دراز گوش حمار کی پشت سخت ہے، اس پر ایک ایسا بندہ جو کبھی نہ بیٹھا ہو اس کے لیے بیٹھنا مشکل ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے یہ بھی ارشاد نہیں فرمایا کہ دراز گوش پر کچھ گدی رکھ دی جائے یا کھجور کے پٹھوں سے بنی ہوئی، پتوں سے بنی ہوئی چٹائی رکھ دی جائے، آپ اس پر سوار ہو گئے۔ اور قباء کافی دور ہے، تقریباً 20 منٹ پیدل اگر آپ سفر کریں تو 25 سے 30 منٹ تک کا سفر ہوتا ہے، تو آپ اس دراز گوش پر بغیر پشت پر کچھ رکھے سوار ہو گئے۔ اب قباء کی طرف روانہ ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں اور پیدل چل رہے ہیں آپ کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میں تو دراز گوش پر سوار ہوں اور میرے صحابی میرے ساتھ سوار نہ ہوں، وہ پیدل چلیں، آپ کو یہ مناسب نہ لگا، چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ، کیا میں آپ کو اپنا ردیف نہ بنا لوں؟ کیا میں آپ کو اپنے ساتھ پیچھے نہ بٹھا لوں؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ کی مرضی، جیسے آپ کی چاہت، جیسے آپ اچھا سمجھیں، جو آپ چاہیں ویسے غلام حاضر ہے، کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ عرض نہیں کی کہ حضور میری مرضی یہ ہے کہ میں بیٹھ جاؤں، یہ عرض نہیں کی کہ حضور میری مرضی ہے کہ میں چلوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ، کیا میں آپ کو اپنے ساتھ نہ بٹھا لوں؟ عرض کی یا رسول اللہ، آپ کی مرضی، جو آپ چاہیں وہ کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو لو میرے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دراز گوش کچھ قد و قامت میں زیادہ تھا، میں عام صورتحال میں بیٹھ نہ سکا تو میں نے چھلانگ لگائی۔ آپ نے قدرے چھلانگ لگائی تاکہ دراز گوش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ جائیں، چھلانگ لگائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو میں نے پکڑا، لیکن صحیح طور پر آپ بیٹھ نہ سکے، صحیح طور پر سوار نہ ہو سکے اور خود بھی زمین پر آ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زمین پر تشریف لے آئے۔ آپ اور میں سواری سے گر جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گرنے کا لفظ ادب کے خلاف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سنبھل نہ پایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا بے اختیار، تو میں بھی زمین پر آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زمین پر تشریف لے آئے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سوار ہوئے
اور کچھ تھوڑا چلے تھے کہ ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ کیا میں آپ کو اپنے ساتھ سوار نہ کر لوں؟ عرض کی جی یا رسول اللہ، جیسے آپ کی مرضی، جیسے آپ چاہیں، غلام حاضر ہے۔ ارشاد فرمایا پھر سوار ہو جاؤ، میری خوشی یہ ہے کہ تم میرے ساتھ سوار ہو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس بار بھی میں نے قدرے چھلانگ لگائی اور بیٹھنا چاہا، لیکن میں اپنے آپ کو سنبھال نہ پایا، صحیح طور پر سوار نہ ہو سکا اور بے اختیاری کے عالم میں حضور کو پکڑ لیا۔ میں بھی زمین پر آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زمین پر تشریف لے آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے۔ تیسری بار ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ کیا میں اپنے آپ کو اپنے ساتھ سوار نہ کر لوں، اپنے ساتھ نہ بٹھا لوں؟ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ میں یہ ہمت نہیں ہے کہ میں تیسری بار بھی آپ کو زمین پر لانے کا سبب بنوں، مجھ میں یہ ہمت نہیں۔ یا رسول اللہ میں آپ کی تکلیف اب دیکھ نہیں سکتا، 2 بار ہو چکا، میں نے آپ کے تعمیل ارشاد کے لیے سوار ہونا چاہا لیکن سوار نہ ہو سکا۔ یا رسول اللہ معذرت خواہ ہوں، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ ہی سوار رہیں، میں نہیں چاہتا کہ میں دوبارہ سوار ہونے کی کوشش کروں اور آپ کو زمین پر لانے کا سبب بنوں۔ قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا شیاری کی شان پر۔ کس قدر اپنے غلاموں سے، اپنے صحابہ کرام سے انتہا درجے کی الفت کا معاملہ تھا۔ یہاں تو اگر ہم کچھ بڑے ہوں اور ہمارا کوئی نوکر چاکر ہو تو ہم اس کو پیچھے بائک میں بٹھانا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ اپنے نوکر چاکر کو یا اپنے ساتھ اپنے ہاں کام پر رکھے ہوئے شخص کو پیچھے سوار کیا ہوا ہے، اور کبھی ایسا اتفاق پڑے بھی تو اس کو آگے بٹھاتے ہیں، خود پیچھے بیٹھتے ہیں تاکہ ہماری شان بلند رہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کے لیے کائنات بنی ہے، یہ وہ ہستی ہیں جن کے لیے کائنات بنی ہے، زمین و آسماں کی رونقیں جن کے دم قدم سے ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں جن کے نور سے ستارے جگمگا رہے ہیں۔ ان کی تواضع و عاجزی انکساری یہ تھی کہ 2 بار زمین پر تشریف لا چکے لیکن پھر بھی برداشت نہ تھا کہ میں سواری پر سوار ہوں اور میرے صحابی میرے ساتھ ہوں اور وہ سوار نہ ہوں۔ اپنی تکلیف کو نہ دیکھا، یہ دیکھا کہ وفا اس میں ہے، محبت اس میں ہے کہ اپنے ساتھ چلنے والوں کو محبت اور تعلق کی مٹھاس دی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ آپ نے ہمیشہ اپنی تکلیف پر دوسرے کی تکلیف کو اہمیت دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود شکستہ حالی سے گزر جاتے، خود مقروض ہو جاتے، لیکن کسی منگتے کو، کسی سائل کو آپ واپس روانہ کر دینا گوارا نہ فرماتے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تکلف زندگی، لفظ بار بار دہرایا جا رہا ہے تاکہ ہمیں یہ سبق یاد ہو جائے، زندگی وہی ہے جو بے تکلف ہو، محبتوں سے معمور اور بھرپور ہو، اس میں رکھ رکھاؤ نہ ہو، تصنع نہ ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آہستہ سے کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا اور اس کی کوشش یہ ہوتی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرگوشی کروں، یعنی میں کوئی اپنی راز کی بات آہستہ سے کہوں، چنانچہ وہ آہستہ بات کرنے کی کوشش کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے نہ رہتے، اپنے جسم مبارک کو اس کے لیے جھکا دیتے، اپنے گوش مبارک کو، اپنے کان مبارک کو اس کی طرف جھکا دیتے تاکہ وہ بہت آسانی کے ساتھ سرگوشی کر سکے۔ سبحان اللہ۔ اگر میرے کان میں کوئی بات کہے اور میں یوں ہی اپنی جگہ رہوں اور اس کے برعکس میں اس کی طرف جھک جاؤں تو اس میں بڑا فرق ہے۔ محبت، الفت اور خیرخواہی یہ ہے کہ جیسے وہ مجھ سے رازدارانہ بات کرنا چاہتا ہے تو میری باڈی لینگویج سے بھی کچھ ایسا ظاہر ہو کہ ہاں میں اس کی رازدارانہ بات سننا چاہتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہی انداز تھا، کوئی اگر رازدارانہ بات کرنے کی کوشش کرتا تو آپ اس کی طرف جھک جاتے،
گوش مبارک کو جھکا دیتے اور قربان جائیے سبحان اللہ، جب تک وہ سرگوشی کرتا رہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف جھکے ہی رہتے، جب وہ بات کر چکتا تو پھر آپ پیچھے ہٹتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار سے محبت سے جب صحابی ہاتھ پکڑ لیتے، جب تک وہ اپنی مرضی سے آپ کا ہاتھ نہ چھوڑتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ کھینچتے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ واپس نہیں لیتے تھے جب تک کہ وہ اپنی مرضی سے آپ کے دست مبارک کو اپنے ہاتھوں سے چھوڑ نہ دیتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے درمیان بیٹھتے تو آپ کے زانوئے مبارک، آپ کے گھٹنے مبارک، آپ کی نشست صحابہ کی نشست سے آگے نہ ہوتی۔ آپ کو یہ پسند تھا کہ میں صحابہ کرام کے درمیان میں بیٹھوں۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ میں چلتے تو آپ کو یہ پسند نہ تھا کہ میں آگے چلوں اور صحابہ پیچھے چلیں، آپ کو یہ پسند تھا کہ میں صحابہ کے درمیان چلوں۔ اگرچہ آپ میانہ قد تھے، درمیانے قد و قامت کے، آپ کا جسم مبارک درمیانے قد و قامت کا تھا، نہ بہت طویل القامت تھے، لمبے قد کے تھے، دراز قد کے تھے، اور نہ ہی پس قد تھے، درمیانے قد کے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے درمیان چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ آپ سب سے بلند ہیں، اور لگتا کیا تھا، حقیقت بھی یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے دراز دکھائی دیتے تھے، گویا کہ اللہ رب العزت کو یہ منظور اور مطلوب نہ تھا کہ میرا محبوب لوگوں میں چلے اور جدا نظر نہ آئے، میرا محبوب لوگوں میں چلے اور جدا نظر نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر قد و قامت میں بہت دراز دکھائی دیتے، تو صحابہ کرام کے درمیان آپ چلتے تھے، ان سے آگے آپ کو چلنا گوارا نہیں تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ملاقات کرنے والوں سے آپ کی محبت بالکل مساوی تھی، اپنے صحابہ کرام کے ساتھ آپ کی محبت مساوی تھی۔ رتبوں کا یاد رکھیے فرق ہے، درجات کا فرق ہے، اور درجات کا فرق اور مراتب کے فرق کے مطابق ہر ایک کو جگہ دینا، نشست دینا، یہ حق ہے، شریعت کا حق ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں گر فرق مراتب نہ کنی زندیقیس، اگر مراتب کا فرق نہ کیا جائے تو یہ بے دینی ہے، بے دینی ہے۔ دین کی حقیقت یہ ہے کہ ہر ایک کے رتبے کے فرق کے مطابق اس کو جگہ دی جائے۔ تو صحابہ کرام کے درجوں کا فرق ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز محبت کچھ ایسا تھا کہ ہر صحابی، خواہ وہ آپ کی صحبت میں ایک زمانہ رہے ہوں یا چند لمحوں آپ کی صحبت پائی ہو، ہر صحابی کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ ہی سے محبت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ ہی سے محبت کرتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ محبت کرنے والے حاضر ہوتے تو آپ اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھا دیتے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز ادا فرما لیتے تو اہل مدینہ کا یہ معمول تھا کہ ان کے ہاتھوں میں پانی کے کٹورے ہوتے، پانی کے برتن ہوتے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک اس پانی میں مس کریں، پانی میں اپنا دست مبارک لائیں اور وہ پانی متبرک ہو جائیں تو اپنے بیماروں کو پلائیں تو وہ شفا یاب ہو جائیں۔ تو صحابہ کرام نماز فجر کے بعد، اب اس میں صحابیات بھی ہوتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پانی کے پیالے، پانی کے برتن لے کر حاضر ہوتے۔ اب حضرت انس بن مالک کی یہ لفظ خاص قابل توجہ ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ موسم گرم بھی ہوتا تھا، ٹھنڈا بھی ہوتا تھا، سخت سردی کے موسم تو میں پانی ٹھنڈا ہوتا، لیکن قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اپنا دست مبارک خواہ پانی ٹھنڈا ہو، معتدل ہو یا گرم ہو، آپ اس بات میں تأمل نہیں فرماتے تھے، اس بات میں توقف نہیں فرماتے تھے کہ پانی ٹھنڈا ہو اور میں اپنا ہاتھ اس سرد موسم میں کیسے لے جاؤں۔ جتنے بھی صحابی اور صحابیات حاضر ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت کا جواب بھی جواب محبت ہوتا تھا، اپنا دست مبارک مس فرما دیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے
ان کی بیماری پر بیمار پرسی فرمایا کرتے تھے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ ایک ایسی صحابیہ ہوتی جن کو کوئی نہیں جانتا تھا، ایسی صحابیات بھی ہوتی تھیں جن کو کوئی نہیں جانتا تھا، مفلوق الحال، تنگ دست، جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، اور آپ کو بتایا جاتا کہ یا رسول اللہ فلاں ایک صحابیہ جو مفلوقۃ الحال ہیں، بہت پریشان حال ہیں، وہ بیمار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کی ایک کونے سے دوسرے کونے تک صرف ان کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو الطفیل عامر بن واصلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جعرانہ کے موقع پر، جعرانہ یہ مکہ شریف سے کچھ فاصلے پر ہے، عام طور پر لوگ یہاں سے عمرہ بھی کرتے ہیں، اور جعرانہ اتنا مقدس مقام ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مقام جعرانہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا مبارک گاڑا تھا اور وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بارے میں یا اپنے شیخ کے بارے میں کہ جعرانہ وہ مقام ہے کہ جہاں 70 بار مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ تو مقام جعرانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف فرما دیکھا۔ حضرت ابو طفیل فرما رہے ہیں کہ میں نوعمر تھا، میں بالکل نوجوان تھا، میں نے دیکھا کہ ایک اجنبی خاتون صحابیہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی جس کو میں جانتا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر بچھا دی، اپنی چادر بچھا دی، وہ چادر جو آپ نے اپنے جسم مبارک پر اوڑھی ہوئی تھی، ان کے لیے چادر بچھا دی۔ چنانچہ وہ خاتون اس پر بیٹھ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص حاضر ہوئے، فرماتے ہیں میں ان کو بھی نہیں جانتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چادر کا دوسرا گوشہ، دوسرا پلو، دوسرا حصہ ان کے لیے بچھا دیا، وہ اس پر بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک اور نوجوان لڑکا آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور چادر مبارک کے جس حصے پر بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے کھڑے ہو گئے اور اس نوجوان لڑکے کو اسی چادر پر اپنے سامنے بٹھایا۔ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ یہ 3 افراد ہیں کون جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ اپنی چادریں بچھا رہے ہیں۔ تو صحابہ سے پوچھا میں نے، دیگر صحابہ سے، کہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ جو خاتون آئی ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیہ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ ہیں، اور یہ جو شخص آئے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والد سیدہ حلیمہ سعدیہ کے شوہر ہیں، اور یہ جو نوجوان لڑکا ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی بھائی ہے۔ اگرچہ تعلق رضاعت کا تھا مگر آپ وفا شیاری دیکھیے، اس کو کہتے ہیں تعلق نبھانا۔ ہم تو کھوٹے لوگ ہیں، جب تک کسی سے مقصد ہے تو تب تک اس سے دوستی بھی ہے، الیک سلیک بھی ہے، مراسم ہے، آنا جانا بھی ہے، اور جب مقصد ختم تو سارے تعلق ہی ختم۔ قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وفا شیاری پر کہ اپنے تمام صحابہ و صحابیات اور اپنے تعلق داروں کو ہمیشہ یاد رکھتے تھے، اور یاد رکھنا بھی ایسا تھا جو مبنی پر حقیقت تھا، صرف رکھ رکھاؤ ہی نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی بیوہ عورت یا مسکین شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور عرض کرتا یا رسول اللہ میرا فلاں کام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ہو سکتا تو آپ اس کے ساتھ تشریف لے جاتے، اس کا وہ کام خود براہ راست بنفس نفیس اپنے ہاتھ سے فرما دیتے، اور اگر ایسا ہوتا کہ آپ سے بنفس نفیس نہ ہو سکتا تو آپ اپنے صحابہ کرام کو ارشاد فرماتے، کسی اور کو ارشاد فرماتے جس سے وہ کام ہو سکتا۔ اور کئی ایسی خواتین صحابیات بھی حاضر ہوتیں جو مسکینہ تھیں، غریب غربا تھیں، ان کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، ان کا کوئی سرپرست اور وارث نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب تک وہ اپنے حال احوال، اپنی زندگی کے معاملات اور پریشانیاں عرض کرتے رہتے، آپ مسلسل سنتے ہی رہتے۔ یہاں ایک بات توجہ طلب ہے، جو شخص پریشان حال ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ کم سے کم اس کی پریشانی ہی کوئی سن لے۔
حل نہ بھی کرے کم سے کم اس کی پریشانی تو سن لے. اس پریشانی سننے اور دوسروں کے دکھڑے سننے سے بھی دکھ ہلکا ہو جاتا ہے. تو اگر ہم سے کسی کا دکھ حل نہ ہو سکتا ہو تو اس کا دکھڑا سن تو لیا کریں. یہ دکھڑے سننے والے سننا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور جو پریشان حال ہوتا ہے وہ پھر بولتا بھی زیادہ ہے, خاص طور پر جب عمر رسیدہ ہو جائیں تو پھر بات ایک بات دو بار تین بار چار بار بھی ہوتی ہے, اور پھر بات طول پکڑتی ہے. بات مختصر ہوتی ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس کی کوئی سن رہا ہے تو وہ جی بھر کے سنا لے, بات لمبی بھی ہو جاتی ہے. ایسا ہی معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتا. ایک نہیں کئی صحابہ سے روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان حالوں کی گفتگو سنتے تو ہم حیران ہو جاتے کہ وہ اتنی لمبی بات کرتے کہ ہم تھک جاتے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کلام کو قطع نہ کرتے, ان کی گفتگو کو توڑتے نہیں تھے. جب تک وہ اپنی مرضی سے خاموش نہ ہو جاتا آپ گفتگو سنتے رہتے تھے. بڑی ہمت کا کام ہے, بڑے حوصلے کا کام ہے, بڑی ہمت اور حوصلے کا کام ہے کہ ایک انسان اپنی بات کر رہا ہے اور آپ اکتاہٹ کا شکار نہ ہوں, آپ کے چہرے سے بھی کہیں ظاہر نہ ہو کہ بس میں تھک گیا ہوں, اکتاہٹ کا شکار ہوں, ادھر ادھر دیکھنا ہم شروع کر دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر میں ایسا کچھ نہیں تھا. صحابہ فرماتے ہیں, ایک صحابی کی روایت آپ سنیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون حاضر ہوئی اور اس کے ساتھ اس کے بچے بھی تھے. حضرت سیدنا عدی بن حاتم سے یہ روایت ہے. عدی بن حاتم, وہ جو حاتم تائی مشہور ہیں, ان کے بیٹے ہیں. حاتم تائی کو تو ایمان نصیب نہ ہو سکا, مگر ان کے بیٹے حضرت عدی بن حاتم اور حاتم تائی کی بیٹی, ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا اور صحابیت کی دولت سے نوازا. تو عدی بن حاتم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خاتون اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہے اور بالکل قریب بیٹھی ہوئی ہے اپنے بچوں کے ساتھ, اور اپنی معروضات پیش کر رہی ہے, اپنی پریشانی عرض کر رہی ہے. عدی کہتے ہیں جب میں نے یہ منظر دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یقیناً یہ کیسر و کسرا کے بادشاہ نہیں, یہ تو اللہ کے سچے نبی ہیں. جو اللہ کے سچے نبی, بے سہاروں کے سہارا بننے والے ہیں, پریشان حالوں کی پریشانیوں کا مداوع کرنے والے ہیں, دکھی دل لوگوں کے دکھوں کا مداوع کرنے والے ہیں, ان کے دکھ سننے والے ہیں. یہ اللہ کے نبی ہی ہیں. مدینہ طیبہ کی کم سن بچیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی, خاص طور پر وہ جب مساکین ہوتی, ان کا کوئی سرپرست نہ ہوتا, آپ کا ہاتھ دست سے مبارک تھام لیتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہاتھ چھڑاتے نہیں تھے, وہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر لے جاتی اور عرض کرتی یا رسول اللہ ہماری بکریوں کا دودھ تو دو دیں, ہماری بکریوں کا دودھ دونے والا کوئی نہیں, یا رسول اللہ ہماری بکریوں کا دودھ تو دو دیں. آپ صحابہ کو طلب نہ فرماتے, خود ان کے کاموں میں مشغول ہو جاتے اور ان کی بکریوں کا دودھ دوہ کر انہیں دے دیا کرتے. محترم معزز سامعین کرام, اور بھی کافی باتیں ہیں. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخیط ثوبہ ویخصف نعلہ ویرقع دلوہ ویفلی ثوبہ ویحلب شاتہ ویختم نفسہ. آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے تو آپ کی شان دیگر شوہروں سے بالکل جدا تھی. آپ گھر آتے تو اپنے وہ پارچہ جات, اپنے وہ لباس مبارک, وہ مبارک ملبوسات جو قابل پیوند ہوتے, تو آپ خود سوئی لے کر ان کو پیوند لگا لیا کرتے. ہم سے یہ نہ فرماتے کہ عائشہ یہ میرے پیرہن مبارک کو پیوند تو کر دو, ہمیں نہ ارشاد فرماتے. ہماری کوشش ہوتی کہ آپ کی خدمت کریں, لیکن آپ ہمیں حکم نہیں دیتے تھے, اپنے ذاتی کام آپ خود ہی کرنا پسند فرماتے تھے. اپنے مبارک ملبوسات کو جو قابل پیوند ہوتے ان کو سی کر پیوند لگا لیتے. آپ کے نالے مبارک اگر قابل مرمت ہوتے تو اپنے نالین مبارکہ کو خود سوئی سے سی لیا کرتے.
ان کو مرمت فرما دیتے، اپنا ڈول خود درست فرما لیا کرتے، اپنی بکری کا دودھ خود دہنا پسند فرماتے، اور آپ اپنے ذاتی کام خود ہی کرنا زیادہ آپ کو پسند تھا۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا امام حسن ارشاد فرماتے ہیں، نواز رسول سیدنا امام حسن مجتبی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر تشریف لاتے تو اپنے گھر مبارک میں جب آپ تشریف لاتے تو اس وقت گھر کے کام آپ خود ہی کیا کرتے تھے، اور آپ جس حجرہ مبارک میں ملاقات کے لیے تشریف فرما ہوتے اس حجرہ مبارک کا دروازہ بند نہیں کیا جاتا تھا، کوئی دربان نہیں تھا، جس کا جی چاہتا وہ اندر داخل ہو کر ملاقات کا شرف حاصل کر لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بھی بیٹھ جایا کرتے تھے، سادے سے سادہ کھانا پیش کیا جاتا، آپ بغیر کسی تکلف کے وہ کھانا تناول فرما لیتے، کھردرا لباس پہننے کا موقع آ جاتا تو وہی پہن لیتے، دراز گوشت پر سواری کے لیے دراز گوشت پیش کیا جاتا تو یہ نہ فرماتے کہ گھوڑا پیش کیا جائے، آپ دراز گوشت پر سوار ہو جاتے، اپنے پیچھے کسی خادم کو ردیف، کسی خادم کو سوار کر لینے میں آپ عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ جب کھانا تناول فرما لیتے اور کھانا آپ کی انگلیوں پر لگا ہوتا تو آپ اپنی انگشتان مبارکہ کو چاٹ لینا یہ شرمندگی نہیں سمجھتے تھے، چنانچہ اپنے مبارک انگلیوں کو آپ چاٹ بھی لیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو بڑا رتبہ دیا، تو ہمارے لیے خاص طور پر یہ بات قابل توجہ ہے کہ زندگی کا تکلف زندگی کو بوجھ بنا دیتا ہے، مراسم میں تکلف مراسم کو بوجھ بنا دیتا ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے خطاب کروں اور کوشش کروں کہ جو میری معلومات ہیں ان کو ایسے فصیح و بلیغ الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرنا شروع کر دوں کہ آپ کو کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو میری فصاحت اور بلاغت تو پوری ہو جائے گی مگر مقصد پورا نہیں ہوگا۔ میں نے تصنع اور بناوٹ سے اگر کام لیا اور الفاظ کو جان بوجھ کر ایسے علمی الفاظ بولے، ایسے مشکل اردو کے الفاظ بولے جو آپ کو سمجھ کچھ نہ آئے، بس میرا علمی دبدبہ اور وثوق آپ پر بیٹھ گیا تو یقیناً یہ خیانت ہے، دھوکہ ہے، کیونکہ میں نے تکلف سے کام لیا۔ جو سادہ سے الفاظ آپ کو آتے ہیں، جو مجھے آتے ہیں، انہی میں بات کی جائے تو بات آسانی سے سمجھی بھی جاتی ہے اور اس پر عمل کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ یہ فقط ایک میں نے مثال کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ گھریلو تمام روایات کو سادگی کی طرف لے کر آئیں، تکلف ختم کریں۔ جب تکلف ہوتا ہے تو انسان کا کام تو پورا ہو جاتا ہے، دبدبہ بھی بیٹھ جاتا ہے، لوگ تعریف بھی کر رہے ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں واہ واہ بھی ہو رہی ہوتی ہے، بار میں فون پر کہا جا رہا ہوتا ہے واہ کیا دعوت کیا آپ نے اور کیا کیا اور یہ کیا اور وہ کیا، لیکن پریشان تو پھر انسان خود ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ گھریلو تمام اخراجات کا بندوبست اسے ہی کرنا ہے۔ لوگ واہ واہ کر کے چلے جائیں گے، اس کے لیے زندگی اجیرن ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو پرتکلف زندگی کے بجائے بے تکلفی اور سادہ زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت